أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون، ولا يعدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا عجل ممدود. خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته، الذي لا ند له ولا مد له ولا مثل له ولا مثال له، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا بالقاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والصلاة والسلام على آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ العبدیۃ علی اعدائہم اجمعین ملعونین من یوم عداوتہم الی الآن ومن الآن الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین. اما بعد فقال امامنا الرضا علیہ الصلاۃ والسلام: یا ابن الشبیب ان کنت باقیا للشیء فابق للحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہم السلام، فإنه ذبح كما يذبح الكبش. الصلاة والسلام عليك يا ابن رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا حسين بن علي، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني جميعا سلام الله أبدا ما بكيت وبكي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. سامعین محترم، زوار حضرت ابا عبداللہ علیہ السلام کا اجر اور ثواب آپ کی خدمت میں گزشتہ مجالس میں عرض کر چکا ہوں.
اور مختلف موضوعات پر آپ کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کر چکا ہوں۔ آج اس خمسہ مجالس کی آخری مجلس ہے۔ آخر میں پھر دعا گو ہوں پروردگار عالم سے کہ اللہ رب العزت ہمارے عزیز، ہمارے دوست، ہمارے بھائی جناب مولانا معید حسن عسکری صاحب، جناب مولانا مغیث علی مرتضیٰ صاحب اور ہمارے استاد محترم استاذ حوزہ علمیہ حضرت حجت الاسلام والمسلمین الحاج الشیخ نصیر الرضا صفدر حفظہ اللہ کے توفیقات خیر و نیک میں اضافہ فرمائے۔ عزیزان، آج کیونکہ آخری مجلس ہے اس خمسہ کی، تو تکمیلاً میں کچھ گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ میں نے آپ کی خدمت میں حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ایک فرمان پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ امام رضا علیہ السلام اپنے ایک صحابی کہ جن کا نام ابن شبیب ہے ان سے مخاطب ہیں۔ ابن شبیب روایت کرتا ہے کہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت کہتی ہے کہ پہلی محرم کی شب تھی، یعنی اگلے دن محرم شروع ہونے والا تھا، تو ابن شبیب امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ دوسری روایت کہتی ہے کہ پہلی محرم کا دن تھا جب ابن شبیب امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو امام علیہ السلام نے ایک طویل خطبہ کی صورت میں امام حسین علیہ السلام کے بارے میں ابن شبیب کو ہدایات فرمائیں۔ ان میں سے ایک چھوٹا سا حصہ آپ کی خدمت میں پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ حضرت ابا عبداللہ کی عزاداری کے حوالے سے ابن شبیب سے مخاطب ہیں امام، اور فرمایا: یہ ابن شبیب، ان کنت باقیا للشیء، اگر کبھی زندگی میں تم رو رہے ہو کسی کے لیے، کسی چیز کے لیے، کسی شے کے لیے رو رہے ہو، تو یاد رکھو اس چیز کے لیے کبھی نہ رو۔ اگر رونا ہے دنیا میں، اگر غم زدہ ہونا ہے تو کس کے لیے ہو؟ فرمایا: فبقی للحسین، حسین کے لیے رو۔ کون حسین؟ فرمایا: فإنہ ذبح کما یذبح الکبش، کہ میرے دادا حسین ابن علی کو ایسے ذبح کیا گیا جیسے ایک کبش کو ذبح کیا جاتا ہے۔ عزیزان، صرف ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کبش کو کیسے ذبح کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں کافی مشہور روایات ہیں کہ عرب میں کیا ہوتا تھا، کبش کو کیسے ذبح کیا جاتا تھا۔ ان میں سے جو مین دو متفق علیہ باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ کبش کا ذبح کرنا، یہاں سے علماء کا کہنا ہے کہ امام علیہ السلام کی مراد منا ہے، کہ جب حاجی منا میں قربانی کرتے ہیں تو جو افراد وہاں قربانی پر کھڑے ہو کے قربانی کر رہے ہوتے ہیں، دوسرے اس کے آس پاس گزرتے ہوئے افراد توجہ نہیں کرتے، صرف دیکھتے ہیں کہ قربانی ہو رہی ہے۔ امام علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میرے دادا کو اس کبش کی طرح ذبح کیا گیا، یہ مراد ہے کہ جب میرے دادا مظلوم کو ذبح کیا جا رہا تھا، شہید کیا جا رہا تھا، تو یہ نہیں کہ کوئی موجود نہیں تھا، خلوت تھی، لوگوں کا بڑا اجتہام تھا، مردم موجود تھی، لیکن کوئی یہ کہنے والا نہیں تھا کہ شرم کرو یہ رسول کا بیٹا ہے۔ عزیزان، دوسری روایت یہ ہے کہ عرب کے ہاں عید سے پہلے جب زمانہ جاہلیت تھا، عید سے پہلے کچھ لوگ مل کر ایک بھیڑ لیا کرتے تھے، ایک دمبا لیا کرتے تھے، اس کو اپنے گھر میں رکھ کر اس کی پرورش کیا کرتے تھے، اور جب وہ ان کی خوشی کا دن، ان کی عید کا دن قریب آتا تو روایت کہتی ہے کہ وہ اس دمبے کو اپنے درمیان لے آتے، اور جتنے افراد میں اس میں حصہ ڈالا ہوتا
وہ سارے اس کے گرد حالہ بنا لیتے اور اس دمبے کو ان افراد کے درمیان میں چھوڑ دیا جاتا، اور ان افراد کے ہاتھوں میں مختلف ذبح کرنے کے ہتھیار ہوتے، کسی کے ہاتھ میں خنجر ہوتا، کسی کے ہاتھ میں تلوار ہوتی، کسی کے ہاتھ میں کوئی دوسرا آلہ ہوتا، جس کے ہاتھ میں جو چیز ہوتی وہ اس جانور کو مارنا شروع کر دیتے، اور اس حال میں کہ وہ اپنی جان سے بازی ہار جاتا، اور اس کو یہ کہتے تھے کہ یہ اب ذبح ہو چکا، کیونکہ زمانہ جاہلیت تھا۔ تو امام علیہ السلام نے جو اشارہ فرمایا ہے کما یذبح الکبش، ہو سکتا ہے یہی مراد ہو کہ میرے دادا حسین کو زمانہ جاہلیت کی طرح قتل کیا گیا ہے، جس کے ہاتھ میں جو چیز تھی اس نے میرے دادا حسین کو ماری ہے۔ عزیزان، کائنات میں بہت مظلوم ہستیاں گزری، ان میں سے ایک ہستی کا نام امام حسین علیہ السلام ہے۔ میں فضائل کے پڑھنے کے آج حق میں نہیں ہوں، صرف مصائب کے چند جملے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ 2-4 گزارشات اس سے پہلے ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین علیہ السلام کے لیے جو آپ محافل سجاتے ہیں، جو مجالس کے پروگرام کرتے ہیں، جس جگہ ہم پروگرام کرتے ہیں وہ جگہ ہے امام بارگاہ۔ اب امام بارگاہ امام حسین کی ہے۔ آپ کون ہیں؟ آپ ہیں وہاں کام کرنے والے، گھر ہے حسین ابن علی کا، آپ ہیں وہاں کے کارندے۔ زہرا کے لال نے آپ کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ میرے آنے والے مہمانوں کی آپ نے خدمت کرنی ہے۔ عزیزان، یاد رہے جب بھی آپ کے ہاں آپ کے پروگرام ہو رہے ہوں محرم کے، اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے، آپ ہیں کارندے امام حسین، کام کرنے والے، آپ خادم ہیں، آپ امام حسین کے نوکر ہیں۔ یہ عزا، یہ گھر، یہ مجلس، یہ امام بارگاہ، یہ امام حسین علیہ السلام کی ملکیت ہے۔ جب مجلس شروع ہو رہی ہے، مجلس میں چاہے جو بھی آئے، چاہے اس کا کسی مسلک کے ساتھ، کسی مذہب کے ساتھ تعلق ہو، آپ کو اس کے اوپر انگلی اٹھانے کا حق نہیں ہے، کیونکہ آپ ہیں حسین کے نوکر، اور آنے والا ہے حسین کا مہمان۔ نوکر کا کام نہیں ہے کہ مالک کے آنے والے مہمان پر جا کے اٹیک کرے، اپنے مالک کے مہمان کی خدمت کرنا نوکر کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ وہ حسین کے نوکر بن کے آپ کام کر رہے ہیں، وہ حسین کے مہمان بن کے آتے ہیں، اور حسین کے مہمانوں کی خدمت کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے، نہ کہ ان کو دل آزاری پہنچانا، ان کو روک دینا، نہ آنے دینا۔ امام حسین علیہ السلام کے نوکروں کا کام نہیں ہے، یہ ہمیں زیب نہیں دیتا۔ دوسری بات اسی حوالے سے وہ یہ ہے کہ یہ ہے درسگاہ امام حسین علیہ السلام۔ جو بھی امام حسین کی درسگاہ میں آ رہا ہے، آپ اس کو نہیں روکیں گے، کیونکہ امام حسین کی درسگاہ صرف تشیع کے لیے نہیں۔ حسین ہے محسن انسانیت، حسین ہے امام الانس والجان۔ امام حسین کی مجلس میں آنے کا، اس درسگاہ میں آنے کا، کسب فیض کرنے کا ہر کسی کو حق ہے۔ یہ کسی کو ہی حق نہیں کہ کسی آنے والے حسین کے مہمان کا، طالب علم کا دل دکھائے یا اس کو آنے کی اجازت نہ دے۔ تو خیال رہے کبھی کہیں ایسا نہ ہو کہ حسین کا مہمان آپ کی وجہ سے قیامت کے دن امام حسین کے سامنے آپ کی شکایت پر اتر آئے۔ آپ کا کام ہے امام حسین کے مہمان کی خدمت کرنا، امام حسین کے مہمان کے سامنے عاجزی سے پیش آنا، احترام سے پیش آنا، کیونکہ جس قدر مہمان بڑا ہو، میزبان اس قدر ہی اس کے اوپر لطف اور کرم کرتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ جس قدر میزبان بڑا ہو، اس کے مہمان بھی اس قدر ہی باعظمت ہوا کرتے ہیں۔ عزاداران سید الشہداء، امام حسین علیہ السلام نے قربانی دے کر
ہمیں ایک پیغام دیا ہے، اور وہ پیغام کیا ہے؟ وہ پیغام ہے ہمارے لیے کردار حسینی اپنانے کا، کہ آیا ہم کئی سالوں سے محرم سن رہے ہیں، امام حسین کی مجالس اور محافل کو سن کر جا کر کیا ان پر ہم عمل کر کے اپنے کردار کو وہ کردار بنا پا رہے ہیں جو حسین ابن علی ہم سے چاہتے ہیں؟ ہمیں ایسا کردار بنانا ہے کہ کوئی دیکھنے والا جب ہمیں دیکھے تو کہے وہ دیکھو حسینی آ رہا ہے۔ ہمارے کردار کی جھلک آنی چاہیے ہم سے، اور کردار کی جھلک کیسی ہو؟ حسینی کردار ہو ہم میں۔ اور قیامت کے دن جب امام حسین علیہ السلام کے روبرو جائیں تو امام حسین ہمیں دیکھیں تو فرمائیں کہ یہ میرا شیعہ آ رہا ہے، یہ میرے ساتھ محبت کرنے والا آ رہا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ امام حسین کے سامنے ہمیں شرمندہ ہونا پڑے۔ عزاداران سید الشہداء، امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں پروردگار آپ سب کی اس محرم کی اور بعد میں آنے والے جتنے پروگرامز ہوتے ہیں اور ہو رہے ہیں، پروردگار سب کو شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ سب مومنین کی توفیقات و خیر و نیک میں اضافہ فرمائے۔ عزاداران سید الشہداء، واقعہ کربلا ہماری نجات کا ایک وسیلہ ہے۔ ہم نے اس سے درس لینا ہے۔ کیا خوبصورت کسی شاعر کا شعر ہے کربلا کے موضوع پر، کہا ایک طرف عمرانیت ہے ایک طرف سفیانیت، کربلا میں جنگ ہے کردار سے کردار کی۔ عزیزان، وہ کردار جو اصحاب حسین کا کربلا کے اندر تھا، ہمیں وہ کردار اپنانا ہے، اور اس امام حسین کی عظیم قربانی کو بچانے کے لیے سادات کا پھر دوبارہ ایک دفعہ نقصان ہوا ہے۔ امام حسین نے اپنا پورا گھر تو دے دیا ہے اسلام کو بچانے کے لیے، لیکن حسین اور حسینیت کو بچانے کے لیے حسین کی بہن نے اپنا گھر دے دیا ہے۔ حسین کی بہن نے اپنی ساری زندگی وقف کر دی ہے اس حسینیت کے لیے۔ اور کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہماری مائیں بہنیں بھی جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کے سامنے، جناب ام المصائب کے سامنے اپنے کردار کے اس مقام تک نہ پہنچنے کی وجہ سے کہ جو ہم سے ائمہ چاہتے ہیں، شرمندہ ہونا پڑے۔ میری سب عزاداران سے گزارش ہے، اور وہ یہی کہ اپنے اندر کردار حسینی کو لائیں۔ ہمیں پتہ چلے کہ کیا ہم واقعاً ہمارا اندر بول اٹھے کہ ہم امام زمانہ کے لیے آمادہ ہیں۔ جب ہمارا کردار اس جگہ پہنچے گا کہ جو کربلا میں امام حسین کے اصحاب کا تھا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناصر امام ہو سکتے ہیں۔ پھر اس کے بعد اگر ہم کہیں گے الاجل الاجل یا صاحب الزمان، تو پھر یقین رکھو کہ امام زمانہ ضرور تشریف لائیں گے۔ لیکن اگر ایسا رہا کہ ہمارا دل کچھ اور چاہ رہا ہے، زبان کچھ اور بول رہی ہے، تو شاید ہم امام زمانہ کی زیارت سے مشرف نہ ہو سکیں۔ عزاداران سید الشہداء، ایک وقت آیا ہے، چند جملے مصائب کے آپ کی زحمت تمام۔ ایک وقت آیا ہے شام کے اندر جب علی کی بیٹی نے شام کو فتح کر لیا۔ ملعون یزید بکھلا گیا ہے، اپنی تمام تر طاقتوں کے ساتھ، اپنی تمام تر جتنے اس کے ساتھ ہیلپس تھیں ہر حوالے سے، دوسرے بادشاہوں کی طرف سے، افواج کی طرف سے، قبیلوں کی طرف سے، ایک دفعہ بکھلاہٹ کا شکار ہو گیا ہے یزید۔ اور جناب زینب کبریٰ نے انقلاب بپا کر دیا ہے دمشق کے اندر، شام کے اندر۔ تو ملعون نے اسی چیز کو بہتر سمجھا کہ اب
सबाया अहल बैत को आज़ाद कर दिया जाए। और बुलाया है इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा, ए ज़ैनुल आबिदीन, आप आज के बाद से आज़ाद हैं, मैं आपको आज़ाद करता हूँ, आप अपने अहल खाना के साथ वापस मदीने जा सकते हैं। रोते हुए आए हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन अपनी फूफी के पास। फरमाया, अम्मा जान, मलऊन कहता है आपकी कैदें आज़ाद हो गई हैं, आप अगर चाहें तो वापस मदीने जा सकती हैं, चाहें तो आप शाम में रह सकती हैं, चाहें तो करबला जा सकती हैं, अब आप हमारी कैद में नहीं हैं। फरमाया, बेटा सज्जाद, जाके उस मलऊन से कहो, शाम गरीबा की रात जो हमारा माल लूटा गया है, हमारे तबर्रुकात लिए गए, हमारे वो तबर्रुकात वापस किए जाएं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम दोबारा आए हैं यजीद के पास और फरमाया, ए मलऊन, मेरी माँ कहती है शाम गरीबा की रात जो हमारे तबर्रुकात लूटे गए हैं वो हमें वापस कर दो, हम चले जाएंगे मदीने की तरफ। रिवायत कहती है एक गठड़ी की सूरत में थोड़ा सा सामान इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले किया गया। इमाम लाए हैं सामान अपनी माँ के पास। रिवायत कहती है बीबी ने एक चादर बिछाई है और उस गठड़ी को खोला और सामान उठा के देखना और गिनना शुरू किया। कहीं से कोई कपड़े उठाए अगर तो फरमाइए तो अकबर के हैं, लेकिन अकबर नहीं रहा। कहीं से कोई जेवर निकले हैं, बालियाँ आई हैं, फरमाया ये तो सकीना की हैं, अब तो सकीना भी नहीं रही। कहीं से कोई छोटा कमीज़ उठाया, फरमाया ये असगर का है, ये अमन मोहम्मद के हैं। जब सारा सामान देख लिया बीबी ने, फरमाया इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, फूफी अम्मा चले मदीने की तरफ। फरमाया, बेटा सज्जाद, इस लूटा हुआ माल जो मलऊन ने वापस किया है, इसमें मेरे भाई हुसैन की वो कमीज़ नहीं है जो मैंने आखिर में अपने भैया को पहनाई थी। मलऊन से जाकर कहो अगर मुझे हुसैन की कमीज़ ना दी गई तो मुझ ज़ैनब के पास क्या बचा है मदीने में जाने के लिए। इमाम सज्जाद आते हैं मलऊन के पास और फरमाते हैं, ए मलऊन, मेरी माँ कहती है मेरे बाबा हुसैन की कमीज़ वापस करो जो मेरी फूफी अम्मा ने आखिर में अपने भैया को कमीज़ पहनाई थी, हुसैन की कमीज़ हमारे पास नहीं। ज़ैनुल आबिदीन की ये बात सुनकर मलऊन कहता है, ए सैयद सज्जाद, मुझे क्या खबर है तुम्हारे बाबा की कमीज़ किसके पास है? तुम्हें किसी एक कबीले ने नहीं लूटा, तुम्हें किसी एक बस्ती ने नहीं लूटा, तुम्हें तो हज़ारों लोग लूटने आए थे, तुम्हें तो कई कबीलों ने लूटा है, तुम्हें तो कई मुल्कों ने लूटा है। अल्लाह जाने हुसैन की कमीज़ किसके लुट के माल में आ गई है। अब मुझे क्या पता है कि तुम्हारे बाबा की कमीज़ कहाँ है। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आके बताते हैं, अम्मा जान, वो मलऊन कहता है मुझे क्या खबर तुम्हारे बाबा की कमीज़ किसके पास है। फरमाया, मलऊन से जाके कहो मैं अली की बेटी हूँ, मैं देख रही थी जब मेरे बाबा की कमीज़ उतारी जा रही, मेरे भैया की कमीज़ उतारी जा रही थी। जाके कहो इसहाक बिन जवैरिया मलऊन मेरे हुसैन भैया की कमीज़ उतार के ले गया है और आज भी उसके घर में मौजूद है। मेरे भैया की कमीज़ ना मिली, ज़ैनब मदीने कभी नहीं जाएगी। अज़ादारान सैयद शुहदा इमाम सज्जाद ने आकर मलऊन से कहा कि इसहाक बिन जवैरी के घर मेरे बाबा की कमीज़ है। तो इसने अपने करिंदों को भेजा है कि जाओ इसहाक बिन जवैरी के घर से कमीज़ लेके आओ। इसहाक बिन जवैरी के घर जाते हैं, वो कमीज़ ले आते हैं। जब वो कमीज़ आई है दरबार में, मलऊन कहता है इस कमीज़ को खोला जाए, मैं भी तो देखूं, आखिर कहीं ऐसा ना हो कि अली की बेटी कह दे ये मेरे हुसैन भाई की कमीज़ ही नहीं है। कमीज़ खोलो ताकि हमें इत्मीनान हो हुसैन की कमीज़ है सही कि नहीं। तारीख कहती है अज़ादारान, जब वो कमीज़ खोली गई है मलऊन के सामने दरबार के अंदर, रावी कहता है कोई ऐसी जगह नहीं थी कमीज़ में जहाँ पर सुराख ना होता, कहीं पर ज़ख़म का निशान ना होता, कहीं पर तीर के निशान थे, कहीं पर तलवार के निशान थे, कहीं पर नेज़े के निशान थे। दूसरे अल्फाज में कहूँ तो छिदी हुई थी वो इमाम हुसैन की कमीज़, पारा पारा हो चुकी थी, टुकड़े टुकड़े हो चुकी थी इमाम हुसैन की कमीज़। इमाम ज़ैनुल आबिदीन के हवाले की गई है वो कमीज़। इमाम लाए हैं खैमों की तरफ। जनाब ज़ैनब कुबरा ने जब देखा है कि सैयद सज्जाद कमीज़ ला रहे हैं, सारी बीबियाँ खड़ी हो गई हैं उस कमीज़ के एहतराम में।
جناب زینب کبریٰ کے آ کے ہاتھوں میں امام زین العابدین نے وہ رکھی ہے قمیض، بی بی نے بوسہ دے کر ایک بین کیا، فرمایا بھیا حسین آج تیری قمیض تو زینب کے پاس لوٹ آئی ہے، آپ واپس نہیں آئے، کاش بھیا ایک دفعہ آ کے اپنی بہن کی حالت دیکھتے۔ روانہ ہوا ہے قافلہ شام سے باہر، امام سجاد پوچھتے ہیں پھوپھی اماں دو راستے ہیں، ایک مدینے کی طرف جاتا ہے ایک کربلا کی طرف، بتائیے کہاں جانا ہے؟ فرمایا بھیا میرا بیٹا سجاد میں چاہتی ہوں پہلے اپنے بھائی حسین کے مزار پہ جاؤں، جا کے پتہ تو کروں کسی نے میرے بھائی کو دفن بھی کیا ہے، قبریں بنی ہیں کربلا میں کہ نہیں بنی، اگر قبریں بن بھی گئی ہیں تو جا کے دیکھوں تو صحیح کہاں میرا حسین دفن ہے، کہاں میرا اکبر دفن ہے، کہاں میرا ابو الفضل العباس دفن ہے۔ جب سجاد امام علیہ السلام قافلے لے کر کربلا میں پہنچے ہیں، تاریخ کہتی حضرت جابر ابن عبداللہ انصاری امام کے قافلے کے آنے سے پہلے کربلا میں پہنچ چکے تھے، اور اس وقت بہت بڑھاپے کی وجہ سے نابینا بھی ہو چکے تھے، اپنے ساتھ ایک اپنے خادم کو لائے ہوئے تھے، خادم سے آگے کہتے ہیں مجھے لے چلو، مجھے نواسہ رسول کے مزار پہ لے چلو، وہ خادم کہتا ہے اے آقا اے جناب جابر مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کہ جناب حسین علیہ السلام کی کون سی مزار ہے، جناب ابو الفضل العباس کی کون سے مرکز ہے۔ جناب جابر کہتے ہیں اے میرے خادم مجھے قبرستان کے درمیان میں لے چلو، میں خود خوشبو سے پہچان جاؤں گا کہ میرے آقا حسین کی کہاں قبر ہے۔ تاریخ کہتی ہے جناب جابر کو جب قبرستان میں لایا گیا اپنے خادم سے کہتے ہیں مجھے روک دو، مجھے حسین کی خوشبو آ رہی ہے، مجھے رسول اللہ کی خوشبو آ رہی ہے، میں خود بخود حسین کی مزار پہ پہنچ سکتا ہوں۔ آئے ہیں مولا امام حسین کے مزار پر، طواف کرنا شروع کیا ہے قبر حسین کا، اور رو کر کہہ رہے ہیں کہ اے حسین دیکھو تمہارا حبیب آیا ہے، دیکھو حسین تمہارا جابر آیا ہے، دیکھو حسین تمہارا صحابی تمہاری زیارت کو آیا ہے۔ یا اتنی دیر میں قافلہ یا سبائے اہل بیت پہنچتا ہے کربلا میں۔ جناب سید سجاد نے دیکھا کہ کوئی قبرستان کے اندر موجود ہے، آ کے فرماتے ہیں کون ہے؟ پوچھا، خادم نے بتایا جناب جابر ہیں۔ قریب آئے امام سجاد اور حضرت جابر سے کہا کہ آپ میرے نانا کے، میرے بابا کے، آپ میرے دادا علی ابن ابی طالب کے صحابی ہیں، آپ میرے چچا حسن مجتبیٰ کے صحابی ہیں، بزرگ ہیں، اپنا احترام ہے آپ کا میری نظر میں، لیکن میں کیا کروں؟ پہلی بار میری پھوپھیاں، میرے بابا اور میرے رشتہ دار خاندان کی قبروں پہ تشریف لا رہی ہیں، یقیناً جب میری ماں نے آ کے اپنے بھیا کی لاش پہ بین کرنے ہیں، آواز بلند ہونی ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ قبرستان سے تھوڑا دور ہو جائیے۔ جناب جابر دور ہوئے ہیں، قریب آئی ہیں سادانیاں، حضرت امام حسین کے مزار پہ آ بیٹھی ہے بہن، جو اس امام حسین کو اسی گرم ریت پہ دیکھ کے گئی تھی، اب جب قبر پہ آ کے بیٹھی ہے، سب سے پہلا بین کیا ہے جناب زینب نے، بھیا حسین دیکھو تمہاری شام سے بہن فاتح شام بن کے آئی ہے، بھیا حسین میں نے آپ کی زندگی میں، بابا کی زندگی میں، بھیا حسن کی زندگی میں صرف یہی دیکھا تھا کہ دنیا ہمارا احترام کرتی ہے، جب ہمارا نام لیا جاتا ہے لوگ سر جھکا لیتے ہیں، بھیا حسین تم نہیں تھے شام میں، بھیا حسین ہمیں پتھر مارے گئے، تیری بہن کا سر زخمی ہو گیا، بھیا میں تیری سکینہ کو نہ لا سکی۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔